ضرور لگتا، اگر تم مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی نہ کر لیتے تو ڈر لگتا کہ تم مار مار کر میری جان ہی لے لو گے۔ مگر جو انسان ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے، یقیناً دوسرا تھپڑ مارنے کی ہمت اس میں نہیں ہے۔ حریم نے پورے یقین سے کہا، اور اگلے ہی پل اس کا یقین ٹوٹ گیا جب شامر کا ہاتھ اٹھا اور اس کی گال پر ثبت ہو گیا۔ حریم بے یقینی سے اپنا گال چھو کر دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار تم ہی تھپڑ مار کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی تمہیں شدید ضرورت ہے۔ میں یہاں تمہیں پھولوں کی سیج پر بٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں صرف تمہیں ظفر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لایا ہوں، شامر نے کہا۔ اسی پٹی شدہ ہاتھ سے اس نے حریم کو تھپڑ مارا تھا۔ میرا جوان بھائی کا قتل ہوا ہے بی بی، میں وہ نرم دل شامر نہیں رہا جو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرتا تھا، میں اب پتھر ہو گیا ہوں۔ آؤ دیکھو اسے۔ شامر حریم کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر دیوار کے سامنے لے آیا جہاں پر شامر اور جنید کی اکٹھی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس تصویر میں مسکرا رہے تھے، زندگی سے بھرپور، بہت بڑی اور خوبصورت فریم میں فریم کی ہوئی وہ تصویر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شامر کو اپنے بھائی سے کس قدر محبت تھی۔ دیکھو اسے، کیا قصور تھا اس کا؟ صرف اتنا کہ اس نے اس لڑکی سے محبت کی جس سے تمہارا بھائی محبت کرتا تھا۔ میری معصوم سے بھائی کو اس کی محبت کی سزا دی ہے تمہارے ظالم بھائی نے، صرف اس لیے کہ اس لڑکی نے میرے بھائی کی محبت قبول کر لی تھی، اور حسد میں آ کر تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مار دیا، اور تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا؟ نہیں بی بی نہیں، سوچنا بھی مت کہ شامر سلطان تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ شامر نے غصے سے کہا کہ وہ ابھی تک اس کے بازو پر اپنا پنجہ جکڑے ہوئے تھا۔ اب میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون کر دوں، شامر نے اسی دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بچی، پھر تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے راہی داری کی طرف بڑھی۔ مراد جو اسی راہی داری میں کھڑا کھڑکی کے باہر لان کو دیکھ رہا تھا جو کہ لائٹس کی وجہ سے اس وقت روشن تھی، اچانک اس نے دیکھا کہ حریم بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اپنے آنسوؤں کو پوچھتی رہی۔ اس نے شاید مراد کی موجودگی میں محسوس نہیں کی تھی، اس کی شان اس کے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ چکی تھی، جوڑے میں قید لمبے صحت چمکدار بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے راہی داری عبور کرتی ہوئی کچن میں گھس گئی۔ اگلے ہی پل مراد کو خیال آیا کہ وہ شامر کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا شامر کہ اتنا گر سکتے ہو۔ ایک مجبور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے اسے رات اپنے کمرے میں بلایا، مراد نے دل میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسی کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے سوچ لیا میں نے کہ وہ شخص نرم دل ہو سکتا ہے، کتنا غلط اندازہ لگائے میں نے اس کے متعلق۔ حریم نے سوچا، اور دوسری طرف شامر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ اس نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے پریشانی کی وجہ سے، اور پھر سے اپنا زخمی ہاتھ بیڈ سائڈ ٹیبل پر زور سے مارا جس کی وجہ سے درد کی ایک ٹیز اس کے ہاتھ میں اٹھی۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، اب وہ روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ ولید شامر کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے علاقے میں اس کی اجازت کے بغیر تو جیسے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، اس کے علاقے میں تو وہ اسے قتل نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ کسی کام سے شہر جاتا تو اپنے ساتھ گارڈز کی فوج لے کر جاتا تھا۔ اس واقعے سے پہلے تو وہ ڈرائیور بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سلطان یہ کے حکم پر اس نے گاڑی رکھ لیے تھے، ڈرائیور بھی اور گارڈ کے ساتھ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو دکھ اس کے باپ نے سہا ہے وہ دکھ اسے دوبارہ ملے، اس لیے وہ خود اپنی حفاظت کر رہا تھا۔ ولید نے ایک جاسوس شامر کی جاسوسی پر معمور کر دیا تھا، موٹی رقم دے کر۔ اگلے دن وہ پھر سوئی رہی۔ اٹھ جاؤ، اب روز روز سلطانہ بیگم تمہارے منہ پر پانی مارنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ ساجدہ کی آواز اسے سنائی دی تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ سلطانہ خاتون نے کہا ہے کہ تم ساری حویلی کو صبح سویرے اٹھ کر پہچان لگاؤ گی، آج کے دن کا کام نہ کرنا فی الحال۔ ساجدہ نے کہا تو وہ اٹھی۔ مجھے چائے پلا دو ورنہ میرے سر میں درد ہو جائے گا، پھر جو کام کہو گی کر لوں گی۔ حریم نے ساجدہ سے کہا، نوکر نہیں ہوں تمہاری، جا کر کچن میں خود بنا لو، پھر جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ ساجدہ نے کہا تو مجبوراً اسے خود ہی کچن میں آنا پڑا جہاں پر پہلے سے ہی چائے تیار تھی۔ اس نے ایک کپ بھرا اور پینے لگی۔ اسے رات والا سارا واقعہ یاد آیا۔
جو کام وہ کرنے گئی تھی وہ بھی نہیں ہوا، الٹا شاہمیر کا اتنا بھیانک روپ اسے دیکھنا پڑا۔ چلو پراٹھے بنانا شروع کرو، نوری نے اسے دیکھ کر کہا۔ پوچھا مارنے کا حکم صادر ہوا ہے سلطانہ خاتون کی طرف سے، آج پراٹھے نہیں بناؤں گی میں۔ حریم نے آرام سے کہا۔ ماتھے پر بل آ گئے تھے، خوشی کے پراٹھے بنانے سے اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ چلو پھر لگاؤ، نوری نے کہا۔ چائے ختم کرنے دو مجھے، تمہاری نوکر نہیں ہوں میں، شاہمیر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری غلامی میں نہیں، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہوگا۔ حریم نے جیسے دھمکی دی۔ واہ جی واہ، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، نوری نے منہ بنا کر کہا۔ اور وہ کسی نوکر کے دباؤ میں آتی بھی تو کیوں؟ عادت جو نہیں تھی اسے ایسے رویے کی، لیکن اب حریم شاہمیر کو اپنی عادت بدلنے کی سخت ضرورت تھی اس حویلی میں، مگر ابھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ سلطانہ خاتون نے اسے پوچھے کا کام صرف اس لیے دیا تھا تاکہ اسے غلامی کا زیادہ احساس ہو۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے جھکی رہی اور وہ حقارہ تامیز لہجے میں اسے دیکھتی جائے۔ حریم نے لاؤن سے پوچھا لگانا شروع کیا۔ سلطانہ خاتون ایک شام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور ٹانگ پٹانگ رکھ کر حریم کو دیکھنے لگی، اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ باندھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہمیر اپنے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا تو حریم پوچھا لگا رہی تھی۔ حریم نے سر اٹھا کر ایک نظر شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ زخمی نظروں سے شاہمیر کو دیکھنے کے بعد اس نے نظر جھکا لی اور پھر سے پوچھا شروع کر دیا۔ شاہمیر نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کاٹا ہوا تھا، وہاں سے گزرنے لگا تو جان بوجھ کر سلطانہ خاتون نے اسے مخاطب کیا۔ یہاں آؤ شاہمیر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جی بولے اماں، ہمیشہ کی طرح اس نے فرما بداری سے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر ہی دوں، اب تک جنید کا غم مناتے رہیں گے ہم، آخر تمہاری زندگی تو آگے بڑھنی ہے۔ میری تو کوک اجڑ گئی، مجھے تو اب اس زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن تمہارا تو حق ہے نا کہ تمہاری شادی وقت پر ہو، تمہاری نسل بڑھے۔ سلطانہ خاتون نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہر وقت اس کا دل جلاتی رہیں۔ اماں میرا دل دکھ سے لبریز ہے اس وقت، 8 ماہ بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے اپنے بھائی کی موت بھلانے کے لیے۔ شامیر نے کہا، لیکن بیٹا دنیا تو یہی سوچے گی نا کہ میں سوتیلی ماں ہوں اور تمہاری خوشیوں کے بیچ میں آ رہی ہوں، جتنا بھی خیال رکھوں تمہارا، لیکن یہ سوتیلی ماں کا لیبل تو ہمیشہ سے مجھ پر لگا ہوا ہے۔ سلطانہ خاتون نے کہا۔ عبید سے بات ہوئی آپ کی؟ شامیر نے موضوع بدلا۔ نہیں، وہ شہر میں ہوتا ہے، اسے تو ماں کی یاد کہاں آتی ہے، ایک جنید ہو جو مجھے ہر پل یاد کرتا تھا، عبید کی تو اپنی ہی ایک دنیا ہے۔ سلطانہ خاتون نے کہا۔ عبید ان کا جنید سے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا اور شہر میں رہتا تھا۔ اچھا ابا میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شامیر کہتا وہ اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر حریم کی طرف چلی گئی جو اب پوچھا لگاتے لگاتے راہی داری پر پہنچ گئی تھی۔ شامیر کی جوتوں کی آواز سن کر اس نے پھر سے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ایک بار پھر سے مل گئی، رات والا سارا منظر دونوں کے ہی ذہن میں گھوم گیا۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دونوں اور دونوں ہی دو آتشہ، آنکھیں یا میکدے کے دو باب ہے، آنکھیں ان کو کہو یا کہو خواب ہے، آنکھیں نیچے ہوئی تو حیا بن گئی، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئی، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو دعا بن گئی، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئی، آنکھیں جن میں ہے آسمان و زمین، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پھر سے شامیر کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حریم کو آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا شاہمیر کے سامنے، آج واقعی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غلامی میں آ گئی ہے۔ حریم کو احساس ہوا کہ کام کرنا کتنا مشکل ہے، اسے آج فائقہ یاد آ رہی تھی جو اس کی حویلی میں پوچھا لگایا کرتی تھی۔ کیا اسے بھی ایسے ہی کمر میں تکلیف ہوتی ہوگی جیسے آج مجھے ہی ہو رہی ہے؟ کتنی بے ہوش ہوتے ہیں ہم لوگ، کبھی میں نے اس سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ کیا تمہیں درد کی گولی چاہیے یا نہیں۔ حریم کو آج شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنے گھر کے ملازموں کا، اس کی کمر کی ایسی حالت تھی کہ اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی، اس نے تو صرف آدھے حصے کو پوچھا لگایا تھا کیونکہ دوسری طرف مردوں کا آنا جانا تھا۔ سنو مجھے درد کی کوئی گولی لا کر دے دو، مجھے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے بے بسی سے ساجدہ سے کہا جو کہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پہلے تو ساجدہ کے ماتھے پر بل بڑھ گئے، پھر اسے ترس آ گیا، وہ گولی لینے کے لیے سلطانہ خاتون کے کمرے میں آئی جہاں پہلے سے شاہمیر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار بی بی، وہ جو لڑکی ہے نا ونی والی، وہ کہہ رہی کہ اس کی کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، اسے گولی چاہیے۔ ساجدہ نے کہا تو شاہمیر نے سر اٹھا کر دیکھا سلطانہ بیگم کو، وہ یقیناً اس کے ذکر پر چونک گیا تھا۔ اگر کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، لیکن جس قسم کی بہادری اس نے دکھائی تھی شاہمیر کے سامنے، اس کے بعد شاہمیر کے لیے مشکل ہو گیا تھا اسے اگنور کرنا۔ ایسی ہی بہادر لڑکیوں سے پسند تھی،
جو نڈر ہو۔ جس طرح سے اس نے شاہمیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیتے، یقیناً وہ شاہمیر وہ سب بھول نہیں پا رہا تھا، اور خاص کر تب جب لڑکی اس قدر حسین ہو۔ ایک حسین عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے اور کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے زخموں پر مرہم رکھوں گی؟ میں اسے درد کی دوا دوں گی؟ میں اسے صرف درد دینا چاہتی ہوں، دوا نہیں۔ بلاؤ اسے یہاں میرے پاس۔ سلطانہ خاتون نے حکم صادر کیا تو شاہمیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں چلے شاہمیر؟ سلطانہ خاتون نے پوچھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لڑکی میری نظروں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، آپ نے اسے یہاں بلائے تو میں جا رہا ہوں۔ کیوں بار بار آپ اسے حویلی کے اندر بلاتی ہیں؟ شاہمیر نے کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سلطانہ خاتون نے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ سلطانہ خاتون حریم کو شاہمیر کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی تھی، اسے تکلیف اور اذیت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حریم اندر آئی۔ میرے پاؤں دباؤ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو اس نے حیرت سے پہلے سلطانہ خاتون کی طرف دیکھا اور پھر شاہمیر کی طرف۔ جب اس نے کہہ دیا کہ اسے درد ہو رہا ہے کمر میں بہت، تو اس کے بعد بھی سلطانہ خاتون سے ایسا کام کرنے کو کہہ رہی تھی جس سے اس کی تکلیف بڑھ سکتی تھی۔ مجھے کمر میں درد ہو رہا ہے، حریم بولی۔ شرافت سے جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سلطانہ خاتون نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور سلطانہ خاتون کے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے تمہارے لیے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں جن کے باپ بھائی غیرت مند ہے، کسی بے غیرت باپ کی بیٹی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی میں۔ سلطانہ خاتون نے جتانے والے انداز میں کہا تو حریم کا روم روم جل اٹھا۔ اس نے زور سے سلطانہ کا پاؤں دبانے کی بجائے دبوچ لیا اور ان کی چیخ بلند ہوئی کہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تم جان بوجھ کر مجھے اذیت دے رہی ہو؟ سلطانہ خاتون نے لات ماری اسے۔ شاہمیر نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی آنے والی ہنسی روکنی چاہی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ حریم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اچھا اماں، میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا۔ ٹھیک ہے، شب بخیر، سلطانہ خاتون نے کہا۔ حریم پاؤں دباتی ہوئی تھک گئی تھی، 2 منٹ میں ہی اس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ شاہمیر اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی نظریں باز نہ آئیں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ تم بھی میری نظروں کے سامنے سے، سلطانہ خاتون نے ٹھوکر مارتے ہوئے حریم سے کہا۔ اتنی تذلیل حریم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسے سلطانہ خاتون سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ شاہمیر نکل گیا، وہ بھی باہر آئی، تیزی سے راہی داری کی طرف بڑھی اور شاہمیر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہمیر اپنے کمرے میں آیا اور کچھ سوچنے لگا، پھر سائڈ ٹیبل سے ایک پین کلر نکالا اور باہر آیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، سب سونے گئے تھے۔ وہ کچن میں آیا جہاں نوری نظر آئی، وہ شاید دودھ ابال رہی تھی کسی کے لیے۔ سنو، یہ اس لڑکی کو دے آؤ، شاہمیر نے گولی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کون سی لڑکی سائیں؟ نوری نے پوچھا۔ وہ جو ونی میں آئی ہے، شاہمیر بولا۔ ونی تو نہ کہیں سائیں اسے، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، مجھے کہتی ہے میں شاہمیر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری نہیں، تم اپنی اوقات میں رہو۔ نوری نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، شاہمیر نے کہا۔ جی جی سائیں، نوری بولی۔ کہاں سوتی ہے وہ؟ نہ جانے کیا سوچ کر شاہمیر نے پوچھا۔ ساجدہ کے کمرے میں اس کے ساتھ، نوری نے بتایا۔ شاہمیر وہاں سے چلا گیا۔ اے لڑکی اٹھو، یہ لو، شاہ سائی نے دیا ہے تیرے لیے، نوری نے اسے بتایا۔ وہ کہاں سو رہی تھی، درد کے مارے اس کی حالت غیر تھی، نیند آتی بھی تو کیسے؟ حریم نے حیرت سے پین کلر کی طرف دیکھا، اس نے فوراً سے دوائی کھا لی، پھر واپس آ کر لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاہمیر کو اس کے درد کا احساس تھا۔ اچانک سے اسے اپنے والد شاہ نواز کی بات یاد آئی جو نکاح سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے حریم سے کہی تھی۔ میری بچی، کوشش کرنا کہ شاہمیر کا دل جیت لو اور اس کے دل میں اپنے لیے بیوی کا مقام بنا لو، جو بھی ہے اب شاہمیر ہی تمہارا مقدر ہے۔ ایک مرتبہ اگر تم نے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر تمہارے ساتھ وہاں برا سلوک ہوا تو میں کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اس وقت مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں، بس میری بچی مجھے معاف کر دینا۔ شاہمیر نے اسے تھپڑ مارا تھا تو اس کی ہر امید ٹوٹ گئی تھی کل رات۔ آج اس کے درد کا احساس کرتے ہوئے جب شاہمیر نے اسے درد کی دوائی بھیجی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنا بھی بے رحم نہیں ہے جتنا بن رہا تھا، یعنی کہ اس کے دل میں جگہ بنانا بہت آسان ہے۔ اس نے مجھ پر غصہ اس لیے کیا کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے برا بھلا کہتی رہی۔ اگر میں اس کے سامنے مظلوم بننے کی اداکاری کروں تو یقیناً اس کا دل نرم پڑ سکتا ہے۔ حریم کو اچانک آئیڈیا آیا، میں اس طرح غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ میں غلامی دوں گی، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عادت ہو جائے گی، لیکن میں دن رات اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی جو سلطانہ خاتون میری کرتی ہیں۔
کل کو اگر شاہمیر نے شادی کر لی تو اس کی بیوی بھی مجھے اسی طرح ذلیل کرے گی جس طرح سے سلطانہ خاتون کر رہی ہے۔ میرے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تذلیل میں سہ نہیں سکتی۔ آخری اور واحد راستہ میرے پاس صرف یہی ہے کہ میں شاہمیر کا دل جیت لوں، جو مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر سکتا ہے، جو میرے درد کا سن کر مجھے دوائی بھیج سکتا ہے، وہ مجھے بیوی کا مقام بھی دے سکتا ہے۔ بس مجھے ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا، بہت چالاکی سے، بہت معصوم اور مظلوم بننا ہوگا شاہمیر کے سامنے، اور سب سے بڑی بات، اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ میرا شوہر ہے اور اس کا حق ہے مجھ پر، اور میرا حق ہے کہ میں اپنی زینت صرف اور صرف شاہمیر پر ظاہر کروں۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی سلطانہ خاتون، اس تدلیل کا بدلہ تو تم سے لے کر رہوں گی میں بھی حریم شاہ نواز ہوں، تم مجھے ہلکا لے رہی ہو۔ یہ ساری باتیں سوچ کر حریم کے اندر ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ خود سے عہد کر لیا تھا کہ کل سے وہ شاہمیر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے جو بن پڑا وہ کرے گی۔ ایک بار اگر شاہمیر اس کے قابو میں آ گیا تو وہ اس کے کہنے پر ظفر کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے ہی سو گئی۔ صبح سویرے جائے گی تو اسے اپنا رات والا منصوبہ یاد آیا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ وہ کچن میں آئی جہاں نوری شاہمیر کے لیے ٹرے میں ناشتہ رکھ رہی تھی۔ کس کے لیے ہے یہ ناشتہ؟ حریم نے پوچھا۔ چھوٹے شاہی کے لیے، نوری نے بتایا۔ شاہ سائیں جاگ گئے؟ حریم نے پوچھا تو نوری نے حیرت سے حریم کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار حریم شاہ میرے لیے عزت سے بول رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جاگ گئے ہیں اور ناشتہ منگوائے تبھی لے کر جا رہی ہوں۔ نوری نے کہا۔ اچھا، مجھے یاد آئے تمہیں ساجدہ بلا رہی تھی، یہ ناشتہ مجھے دو، میں لے کر جاتی ہوں۔ حریم نے کہا تو نوری نے ٹرے اس کے حوالے کیا۔ اب وہ دل میں دعا کری تھی کہ سلطانہ خاتون بیچ میں دیوار بن کر نہ آ جائے۔ طویل راہداری اس نے عبور کی اور شاہمیر کی کمرے کے پاس آئی، دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، شاہمیر بولا۔ وہ آرام سے اندر آئی۔ شاہمیر موبائل میں سر جھکا کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ کی بینڈ چینج کر دوں؟ حریم نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا تو اس کی آواز پر چونکا۔ تم کیوں آئی میرے کمرے میں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اسے غصہ آ گیا۔ آپ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، 1 منٹ میں آپ کی پٹی چینج کرتی ہوں ورنہ زخم خراب ہو جائے گا۔ حرم اس کے قریب آئی اور ایک دم اس کا پٹی شدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے جتایا جیسے جائزہ لے رہی ہو پٹی کا۔ دفع ہو جاؤ تم میری نظروں کے سامنے سے، شاہمیر نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، آپ تو ناراض ہو گئے۔ حریم مظلومیت کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا اور سر جھکا لیا۔ چہرے پر ایک دم سے اداسی لے آئی۔ سب سمجھ رہا ہوں میں، تم میرے قتل کا منصوبہ بنا کر اس حویلی میں آئی ہو اور اس لیے بار بار میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر ہو تو ایک قاتل کی بہن ہی نا، شاہمیر نے غصے سے کہا۔ حریم کو غصہ تو بہت آیا اس کی اس بات پر۔ ایک پل کا تو دل کیا کہ اس کا زخمی ہاتھ دبوچ لے تاکہ اسے اور زیادہ درد ہو، لیکن یہ وقت جذباتی پن دکھانے کا نہیں تھا بلکہ حکمت عملی دکھانے کا تھا۔ پہلے بھی اس کے غصے کا جواب غصے سے دے کر اس نے تھپڑ کھائی تھی، اور آج بھی شاہمیر یہی امید کر رہا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں غصہ ہی کرے گی اس پر۔ شاہ سائیں، میں اس رات سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی تاکہ آپ میرے گھر والوں کو وہ ویڈیو نہ بھیجیں۔ پہلی میری ماں تڑپ رہی ہے میری جدائی میں، جس طرح سے میری رخصتی ہوئی ہے، میری ماں تو اسی وقت غش کھا کر گر پڑی تھی۔ دیکھا تھا نا آپ نے، اگر آپ نے وہ ویڈیو حویلی بھیج دی تو میری ماں مر جائے گی۔ حریم نے اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے مظلومیت کی بھرپور اداکاری کی۔ اور میری ماں جو دن رات روتی رہتی ہے اپنے لخت جگر کے لیے، ان کا کیا؟ شاہمیر نے کہا۔ حریم سوچ پڑ گئی کہ کیا بولے۔ جب کچھ بولنے کو نہیں ملا اسے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو اب تواتر سے بہنے لگے۔ رونا تو اسے ہر وقت ہی آتا تھا۔ شاہمیر اسے روتا دیکھ کر کچھ حیران ہو گیا۔ اس کے تصور میں ابھی بھی وہی لڑکی تھی جو ہر بات کا اسی وقت جواب دے رہی تھی، لیکن آج تو یہ لڑکی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ چلی جا میرے کمرے سے ابھی اسی وقت، شاہمیر نے حریم کی عقب میں جنید کی تصویر کو دیکھتے کہا۔ حریم اپنے آنسوں کو پوچھتی وہاں سے چلی گئی۔ اب اس نے پوچھا اٹھایا اور لگانا شروع کیا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کب شاہمیر کمرے سے باہر نکلے اور اسے پوچھا لگاتے ہوئے دیکھے۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آیا تو حریم کی مایوسی ہوئی۔ وہ نہ جانے کب سے شاہمیر کے دروازے کے سامنے پوچھا لگائی جا رہی تھی بار بار۔ مجبور ہو کر وہ راہداری کی طرف چلی آئی اور وہاں بیٹھ گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور وہ تھوڑا آرام بھی کر لے۔ جو بھی تھا، یہاں سے باہر جانے کے لیے شاہمیر نے اسی راہداری سے گزر کر باہر جانا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اچانک سے شاہمیر کے جوتوں کی آواز اسے دور سے سنائی دی۔ اس نے ایک دم سے اپنے آگے کی کچھ لٹیں باہر نکالی اور شال سر سے ڈھلکا دی۔ وہ آرام سے پھر سے پوچھا لگانے لگی۔ شاہمیر آج سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ پہ ملبوس تھا۔ اس کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ شہر جا رہا ہے۔
ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی نکل رہا ہوں شہر کے لیے۔ شامر اس کو نوٹس کیے بغیر ہی تیزی وہاں سے نکل گیا تو حریم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پوچھا ایک طرف پھینک دیا۔ بدتمیز انسان، دیکھا تک نہیں میری طرف، ساری محنت برباد ہو گئی، ایک جگہ کو نہ جانے کتنی دیر سے رگڑتی جا رہی تھی میں، وہ منہ بنا کر بولی۔ شامر کو اس رات اس بہادر لڑکی نے بہت متاثر کیا تھا، جو فروں سے جواب دیتی جا رہی تھی اور اسے حیران پر حیران کی جا رہی تھی، مگر آج کی مظلوم حریم اسے متاثر نہ کر سکی۔ سارا دن یوں ہی انتظار میں گزر گیا، وہ مختلف کام کرتی رہی اور سلطانہ خاتون کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی۔ شامر صبح کا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ سب اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اور حویلی میں ہو کا عالم ہو گیا۔ حریم سونے کی کوشش میں بار بار پہلو بدل رہی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑیوں کی آواز سنائی دی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً شامر واپس آ گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے کچن اور راہداری عبور کرتی ہوئی لاؤنج لگائی، آدھے بال کیچر میں قید کیے، آدھے اپنے شانوں میں پھیلا دیے۔ شامر کے قدموں کی چاپ اب راہداری سے سنائی دے رہی تھی۔ حریم فوراً فرش پر لیٹ گئی، ایسے جیسے کہ بے ہوش ہو کر گر گئی ہو۔ شامر کو کچھ دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ شامر تیزی سے فون پر باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ وہ میرے خدا، شامر نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ سمجھا شاید وہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کمزوری سے گر پڑی ہے۔ اٹھو، شامر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ شامر نے حریم کو جھنجھوڑا مگر وہ آنکھیں کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حریم اس امید میں آنکھیں نہیں کھول رہی تھی کہ شامر اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جائے گا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ شامر جو صبح سے شہر گیا ہوا تھا، اس قدر تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے لبریز تھیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ فوراً جا کر سو جائے گا، سر درد سے الگ پھٹا جا رہا تھا۔ کافی جھنجھوڑنے پر جب حریم نہیں اٹھی تو شامر کھڑا ہو گیا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، اس نے کہا اور حریم کو پھلانگ کر وہ اپنی کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حریم نے آنکھیں کھول دی دروازہ بند کرنے کی آواز پر۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شامر اسے پھلانگ کر وہ چلا گیا ہے، ایسی حالت میں بے یار و مددگار۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ حیرت سے بیٹھی گئی۔ کتنا گھٹیا انسان ہے یہ، اور میں اس سے محبت کی امید لگائے بیٹھی تھی، بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ حریم اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی۔ وہ واپس کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ غصے سے اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے پر آ رہی تھی۔ سب غصہ تھا اسے شامر کی اس حرکت پر، یعنی کہ اس کا یہ مظلوم بننے کا پلان ناکام ہو گیا۔ آمنہ بیگم اپنے ہاتھوں میں حریم کی ڈائری کی ڈگری لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اب پچھلے مہینے ہی وہ اپنی ڈگری لے کر آئی تھی واپس حویلی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ گاؤں میں ہسپتال بنے اور وہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے۔ سب کا اتنا خیال رکھنے والی میری نرم دل بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے، میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن تو میں نے اپنی بیٹی دینی ہی تھی۔ میں نے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی بیٹی کو شامر کے نکاح میں دیا ہے، اب آگے اس کا اپنا نصیب ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں ہیں دنیا میں جو سسرال کے مظلوم سہتی ہیں، کیا پتہ شامر کو اس سے محبت ہو جائے۔ مجھے میری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اسے سمجھا کر بھیجا ہے، وہ بہت ذہین ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گی۔ میں جانتا ہوں حریم ظلم سہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ شاہ نواز نے کہا تو آمنہ بیگم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ شامر چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، حریم چاہے کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بیٹی خون بہا کے عوض گئی ہے۔ آمنہ بیگم نے کہا، تمہیں ظفر کا ذرا احساس نہیں، ماؤں کو تو بیٹے پیارے ہوتے ہیں۔ شاہ نواز نے کہا، ماؤں کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، پھر بیٹیوں کے پیار ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ماؤں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ دونوں ہی برابر ہوتے ہیں۔ آمنہ بیگم نے کہا۔ صبح سویرے وہ تقریباً تیسرا راؤنڈ جاگنگ کا مکمل کر کے تھک کر بینچ پر بیٹھ گیا جہاں پر رشید پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ کوٹ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، انتہائی بیزار آ گیا ہوں میں اس روٹین سے۔ ظفر نے بیچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، سائیں آپ صبر کر لیتے، مجھے ہمیشہ سے خوف آتا تھا کہ آپ کا یہ جذباتی پن، آپ کا یہ غصہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور ایسا ہی ہوا۔ رشید نے کہا، حریم نے اپنی ڈگری مکمل کر لی ہوگی اب تک، اب ضرور بابا سائیں اس کی اور ولید کی شادی کر دیں گے یا پھر میرے واپس آنے کا انتظار کریں گے۔ ظفر نے کہا تو رشید کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ حریم صبح دیر سے جاگی، آج کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی تھی، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ اٹھی اور کچن تک آئی چائے پینے کے لیے۔ چھوٹی سائیں تمہیں یاد کر رہی ہیں؟ نوری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اسے حیرت ہوئی۔ جاگ گئے وہ؟ حریم نے بیزاری سے کہا، ہاں۔ حریم سوچ پڑ گئی کہ آخر کیوں یاد کیا شامر نے اسے، وہ تو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا،
خیر جو بھی تھا وہ اچھی امید لے کر اسی کمرے میں داخل ہوئی. وہ خدا سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتی تھی. کیوں بلایا مجھے؟ حریم نے اندر آتے ہوئے پوچھا. وہ جو لیپ ٹاپ میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اس کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. پھر اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر جھکا لی اور بولا, طبیعت کیسی تمہاری اب؟ شامی نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف نظر مرکوز کرتے ہوئے ہی پوچھا. کیوں کیا ہوا تھا میری طبیعت کو؟ حریم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا. کل تم بے ہوش پڑی ہوئی تھی میرے کمرے کے دروازے کے باہر. شامی نے کہا. وہ روز لیپ ٹاپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. ہاں, اور آپ مجھے پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے. حریم نے جتایا. تم تو بے ہوش تھی نا, پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہیں پھلانگتا ہوا اندر گیا ہوں؟ اب کی بار شامیر نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا. غصہ تو بہت آیا حریم کو اس کی بات پر, لیکن پی گئی. ڈرامے باز لڑکی. شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا, جیسے کہ وہ اس کا سارا ڈرامہ سمجھ گیا ہو. کیونکہ عزت راز نہیں ہے تمہیں. حریم اپنا ضبط کھو بیٹھی اور پھٹ پڑی. کل سارا دن تمہیں سائیں سائیں بول کر میرے جبڑے تھک گئے. تمہارے لیے ناشتہ لائی, تمہاری بینڈیج چینج کرنا چاہی, لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کے حقدار نہیں ہو. حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا میں تمہارا ڈرامہ. بیوقوف نہیں ہوں میں, سردار ہوں اپنے قبیلے کا. مجھے ہلکا مت لینا مس, پتہ نہیں کیا نام ہے تمہارا. شامیر بولا. مس نہیں, مسز حریم شامیر. حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہادری سے کہا. اور یہی وہ بہادری تھی جس سے شامیر متاثر ہوا جا رہا تھا. کل والی مظلوم حریم اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی, لیکن آج پھر وہ اپنی ٹور میں واپس آ گئی تھی. لاشعوری طور پر شاید شامیر اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا. بہت شوق ہے تمہیں شامیر سلطان کی بیوی کہلانے کا. اس کا انداز طنزیہ تھا, جیسا کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو. قسمت کا کھیل ہے سارا, اور تم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے, ورنہ میں تو تمہیں اپنا نوکر بھی نہ رکھتی. قسمت نے شوہر بنا دیا, زبردستی کا شوہر. حریم بولی. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قسمت نے تمہیں یہاں بنی بنا کر بھیجا ہے, اور تمہاری یہی اوقات ہے. کیوں مجھے بار بار مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں؟ شامیر نے کہا. ویسے اب تمہارا بھائی آزاد ہے, میں خون بہا لے چکا ہوں. اپنے باپ سے کہو کہ اسے واپس بلا لے. تو پھر بولا. تم ماں بیٹی کی یہ چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ساری برادری تھوکے گی تو ان دونوں کے منہ پر. اگر تم دونوں نے خون بہا لینے کے بعد بھی ادا سائیں کو کوئی نقصان پہنچائے تو پنچایت کا تم پر سے اعتبار اٹھ جائے گا, اور پھر کوئی بھی جگہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. حریم نے کہا. زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری, اسے کھینچنا جانتا ہوں میں. اور تم مجھے مت بتاؤ جرگی کے اصول. پچھلے 8 مہینے سے تمہارا باپ جرگے سے جھوٹ بولتا رہا ہے کہ اسے ظفر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے اسے کہیں روپوش کروا دیا ہے. میں چاہتا تو تمہاری قسمت سے بدلہ لے لیتا, تو اسے مار کر, یا پھر تمہاری اس منگیتر کو قتل کر دیتا, بدلے میں جس نے میرا گریبان پکڑنا چاہا تھا بھری پنچایت میں. لیکن مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک ظفر زندہ ہے. میرا مقصد کسی اور کو مارنا نہیں, صرف اور صرف ظفر کو مارنا ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ظفر کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. اس کے بعد جو بھی نتائج ہوئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ سب کہتے ہوئے شامیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں. حریم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی. یہ شخص کبھی میرے ادا سائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. آج مجھے یقین ہو گیا ہے. کیسے بچاؤں میں اپنے ادا سائی کو؟ مجھے حویلی پیغام بھجوانا ہوگا کہ خون بہا ان کا صرف ایک چال ہے, ادا سائی کو واپس لانے کے لیے. حریم شامیر کی آنکھوں میں دیکھ کر کھو سی گئی. وہ سوچے جا رہی تھی. اتنا نظر بھر کر مت دیکھو مجھے, نہیں میسر آنے والی میری قربت تمہیں. سب سمجھتا ہوں تم ایک دل پھینک لڑکی ہو جو میری قربت حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے. شامیر نے سوچا شاید وہ اس کے چہرے میں گم ہو گئی ہے. ایکسکیوز می, کیا بکواس ملاحظہ فرمائی تم نے ابھی ابھی میرے بارے میں؟ میں تمہاری قربت چاہتی ہوں, میں؟ حریم نے حیرت سے پوچھا. تو کیا نہیں چاہتی؟ شامیر نے کہا. تمہاری موت چاہتی ہوں میں, موت. حریم عجیب سے انداز میں کہتی. تم مارو گی مجھے, ایک چھٹانگ لڑکی, مجھے, سردار شامیر سلطان کو مارو گی؟ شامیر نے قہقہ لگایا. جو دل بھر حکومت نہ کر سے وہ کیا خاک سردار ہوا؟ حریم نے تنزیہ کہا اور وہاں سے چلی گئی. آج پھر وہ لڑکی سے حیران کر گئی تھی. حریم. شامیر نے زیر لب اس کا نام دہرایا. سلطانہ بیگم اپنی کمرے میں بیٹھی مراد سے محو گفتگو تھی, اور اسے دن بھر کی مختلف ہدایت دیتی جا رہی تھی کہ اسے کیا کیا کام کرنا ہے کہ اچانک ساجدہ اندر آئی. بیگم صاحبہ, آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ ونی والی لڑکی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کرے گی, ساجدہ نے اندر آتے ہوئے عجلت میں کہا. مراد حریم کا ذکر سن کر چوکنا ہو گیا. اب کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا.
صبح سویرے ہی چھوٹے سردار نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا اور پورا 1 گھنٹہ ہو گیا وہیں پر تھی. اب دیکھا تو باہر نکلی. آپ غفلت کرتی رہیں گی اور وہ لڑکی چھوٹے سردار کو قابو میں کر لے گی اور آپ کا سارا کیا کرا مٹی میں ملا دے گی. ہمیشہ سے نئی خبریں دینے کی شوقین ساجدہ نے جس کا لیتے ہوئے کہا. سلطانہ بیگم کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے. وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئیں اور کمرے سے باہر نکلی. مراد اور ساجدہ دونوں ان کے پیچھے آ گئے. شاہ میر وہ زور سے چلائیں. ان کی آواز سن کر شاہ میر فوراً کمرے سے باہر نکلا. کیا وہ اماں سب خیریت تو ہے؟ شاہ میر نے پوچھا. کیا تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے ہو؟ شاہ میر سلطانہ خاتون نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا. بالکل بھی نہیں. شاہ میر بولا. تم نے وہ ویڈیو بھیجی اس لڑکی کے گھر والوں کو؟ سلطانہ خاتون نے پوچھا. نہیں مجھے یاد نہیں رہا. وہ بولا. شور سن کر حریم اور نوری بھی آ گئی. ابھی کے ابھی مراد کو دو وہ ویڈیو. اور مراد تم ابھی بھیجو. نمبر حاصل کیا تم نے؟ سلطانہ خاتون نے کہا. جی سردار بیوی. شاہ نواز کے بھتیجے ولید کا نمبر ہاتھ لگا ہے میرے. مراد نے حریم کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے ہی نظر چرا بھی کیا. بھیجو وہ ویڈیو ابھی کے ابھی. انہوں نے حکم صادر کیا. شاہ میر نے فوراً ویڈیو مراد کو سینڈ کی. مراد بھیجنے لگا. حریم تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی. اس کا دل اس تصور سے بھی کانپ گیا تھا. میری ماں باپ میں سے کہیں کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر نہیں اللہ میرے والدین کی حفاظت کرنا، ان کی زندگی اور صحت کی حفاظت کرنا. حریم نے دعا کی. ہو گیا سردار بی بی. مراد نے کہا. حریم کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھانے لگا اور اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو گئی. اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے مراد فوراً اس کی جانب بڑھا. مراد نے حریم کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا گال تھپتھپایا اور بولا. آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارد گرد سے بالکل بیگانہ ہو کر وہ حریم کے لیے پریشان تھا. یہ منظر دیکھ کر شامی کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا. کیا کر رہے مراد؟ یہ میری بیوی ہے. شامی نے مراد کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا اور حریم کو اٹھا لیا. مراد ایک پل کو شرمندہ ہوا دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا. شامی اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا. پانی لاؤ. اس نے فوراً نوری کو ہدایت دی. وہ پانی لے آئی. وہ اب پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر مار رہا تھا. سب اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئے تھے. مر جانے دو اسے. مرتی ہے تو مر جائے. کیوں اتنی فکر ہو رہی تمہیں اس کی؟ شامیر کی حریم کے لیے پریشانی دیکھ کر سلطانہ خاتون نے کہا. اماں اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جس مقصد کے لیے ہم اسے یہاں لائے ہیں وہ مقصد فوت ہو جائے گا. بات کو سمجھے. یہ وقت غلطی کرنے کا نہیں بلکہ حکمت عملی کا ہے. شامر نے کہا تو سلطانہ خاتون سمجھنے والے انداز میں سر کو اوپر نیچے جنبش دی. سلطانہ بیگم پاس صوفے پر بیٹھ گئیں. مراد ڈاکٹر کو لے آؤ جلدی. اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے شاید. شامر آج واقعی پریشان ہو گیا تھا. مراد ڈاکٹر کو لینے گیا. ڈرامہ کر رہی ہے یہ لڑکی. سلطانہ خاتون نے کہا. نہیں آج یہ ڈرامہ نہیں کر رہی. شامر نے ہولے سے کہا. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا اور اسے دیکھنے لگا. شاید اسٹریس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. ان کو آرام کی شدید ضرورت ہے. میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا. آج رات انہیں آرام کرنے دے اور کوشش کرے کہ کسی قسم کا شور نہ ہو. ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا. شامر نے انگلی کے اشارے سے سب کو کمرے سے باہر نکلنے کا کہا اور خود بھی باہر نکل آیا. وہ سلطانہ بیگم کے سامنے ان کے کمرے میں بیٹھا تھا. تم کچھ زیادہ ہی پریشان نہیں ہو رہے اس لڑکی کے لیے؟ سلطانہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا. پریشانی والی بات ہے تو پریشان ہو رہا ہوں نا. شاہمیر بولا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. سلطانہ خاتون نے کہا. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر وہ لڑکی مر گئی تو ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو شاہ نواز اور ظفر اور ساری برادری یہی سوچے گی کہ سردار شاہمیر سلطان نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ایک لڑکی کو قتل کر کے لیا. اس طرح سے بدنامی تو ہوگی ہی ہوگی. اوپر سے ظفر پھر سے بھپڑ جائے گا. مجھے اپنی نہیں اپنے چھوٹے بھائی عبید کی فکر ہے. وہ شہر میں پڑتا ہے. وہاں کھلم کھلا گھومتا ہے. میں تو یہاں رہتا ہوں اور یہاں کوئی نہیں آ سکتا. مگر خطرہ عبید کو ہوگا. پھر جو ظفر اتنی آسانی سے جنید کو مار سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. اماں میں اس لیے پریشان ہو گیا ہوں. شامیر نے کہا. ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں. سلطانہ بیگم نے کہا. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا. وہ لڑکی ہمارے دشمن کی بہن ہے. کبھی بھی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ مت بنانا. کبھی بھی اس کے حسن کے آگے بہک بجانا. تمہارا اس سے جائز رشتہ ہے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر تم کو اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کرے گی. کہ جو عورت ذات ہوتی ہے نا یہ مرد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے. تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا. اپنا مقصد ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا اور سب سے بڑی بات اس لڑکی سے فاصلہ رکھنا. سلطانہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا. آپ غلط سمجھ رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ. شاہمیر نے نظریں چراتے ہوئے بولا. آج صبح تم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا. کیا یہ بات سچ ہے؟
سلطانہ بیگم نے دل کی بات منہ پر لے آئی. میں اس سے صرف ظفر کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا، اس سے اگلوانا چاہ رہا تھا کہ ظفر کہاں ہے. میرے خیال سے اسے ضرور معلوم ہوگا. شاہمیر نے کہا، جب تم اتنی نرمی دکھاؤ گے تو وہ کیسے اگلے گی؟ اس مقصد کے لیے تو تمہیں بہت زیادہ سختی دکھانی پڑے گی. وہ کہاوت تو تم نے سنی ہوگی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. وہ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. جتنی نرمی دکھاؤ گے وہ اتنا ہی شیر بنتی جائے گی تمہارے آگے. تھوڑا سختی سے کام لو، غصہ دکھاؤ اپنا. سلطانہ خاتون اس کا برین واش کر رہی تھی. مجھے بہت عجیب لگتا ہے اماں، خود سے کمزور پر ظلم کرتے ہوئے، وہ بھی ایک لڑکی ہے. پر کیا سردار شاہمیر سلطان اتنا کمزور اور بزدل ہے؟ شاہمیر نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اس طرح سے سردار نہیں بن سکتے تم شاہمیر. جانتی ہوں تم فطرتاً ایک نرم طبیعت کے انسان ہو، لیکن انسان کو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھالنا ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. سلطانہ بیگم کوشش کیے جا رہی تھی. ان کا یہی مقصد تھا کہ شامی حریم پر تشدد کرے تاکہ ان کے دل کو سکون ملے. وہ خود بھی شامی کی وجہ سے حریم پر ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے تھیں. سلطانہ بیگم ایک سخت طبیعت اور ظالم قسم کی خاتون تھی، اور جوان بیٹے کی موت کے بعد تو وہ مزید پھتر ہو گئی تھی. سلطان شامیر سے زیادہ حویلی میں ان کا روب دبدبا تھا. ہمیشہ سے سلطان میر سے لے کر ہر کوئی ان کے اشاروں پر چلتا تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے. اس حویلی میں ان کے اور بھی کافی رشتہ دار رہائش پذیر تھے. کچھ ان میں سے فی الحال شہروں میں گئے ہوئے تھے. سب سے زیادہ روب ان کا شاہمیر پر چلتا تھا. وہ جب سلطان میر کی دوسری بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ وہ شروع سے ہی شاہمیر کو اپنی مٹھی میں لے لیں گی. شاہمیر بچہ تھا اور اس نے اپنی ممتا اس پر نچھاور کی، اور ہر پلوں سے یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے سگے بیٹیوں سے زیادہ شاہمیر سے محبت کرتی ہیں، اور شاہمیر بھی ان کی ہر بات پر یقین کر لیتا تھا. ابھی دوپہر کا وقت تھا. اماں میں باہر کام سے جا رہا ہوں. وہ رخصت لے کر چلا گیا. باہر آیا اور نوری کو آواز دی، حریم بی بی کا خاص خیال رکھو میرے واپس آنے تک. شاہمیر نے نوری کو ہدایت دی. حریم کون؟ نوری کو سمجھ نہیں آیا. میری بیوی، شاہمیر نے کہا. لیکن سائیں، آپ کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے. نوری سدا کی معصوموں سے لگ رہا تھا کہ جو شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے وہی شادی کہلاتی ہے، اور وہی بیوی بیوی کہلاتی ہے. ونی بھائی لڑکی کی بات کرو، شادی نہیں، نکاح تو ہوا ہے نا؟ شاہمیر نے کہا. سائیں، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے. نوری ہمیشہ سے اس طرح کی باتوں میں الجھ جاتی تھی. شاہمیر کو اس کے معصومانہ سوال بہت اچھے لگتے تھے، لیکن فی الحال وہ پریشان تھا اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. جو دھوم دھام سے ہو وہ شادی کہلاتی ہے، اور جو سادگی سے ہو وہ صرف نکاح. شاہمیر نے جواب دیا. نوری نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا. شاہمیر باہر چلا گیا. یہ مجھے کیا ہو گیا تھا اچانک؟ کیوں میں خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی؟ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت شاہمیر میرے متعلق؟ مراد گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچتا جا رہا تھا. سامنے سیٹ پہ شاہمیر بیٹھا تھا. دونوں ہی بہت گہری سوچ میں تھے اور الگ الگ سچویشن میں پھنس گئے تھے. ان دونوں کی دوستی بہت پرانی تھی. مراد صرف ایک ملازم نہیں تھا بلکہ شاہمیر کے دور کا رشتہ دار بھی تھا. اس کی بہادری کی وجہ سے شاہمیر نے نوکری پہ رکھ لیا تھا. ایک دن اس نے مراد کو کسی سے لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا. لڑکا پن میں اس نے ایک ساتھ کئی لڑکوں کو ڈھیر کر دیا تو شاہمیر بہت متاثر ہوا اس کی طاقت سے. اسی دن وہ مراد کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا اور اپنے خاص بندہ بنا لیا. پچھلے 13-14 سال سے وہ شاہمیر کے ساتھ ہی تھا. اس کا دوست تھا، اس کا ہمراز تھا، اس کا باڈی گارڈ تھا. کیونکہ وہ لڑکا پن میں اسے لے کر آیا تھا تو اس وقت سرداری والی طبیعت نہیں تھی اس کی، اس لیے دونوں میں دوستی ہو گئی تھی. وہ ہر کام مراد سے مشورہ لے کر ہی کرتا تھا. مگر آج والے واقعے کے بعد مراد نے محسوس کیا کہ شاہمیر اس سے بات نہیں کر رہا. راستہ لمبا تھا اور ان دونوں کے مابین خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی. ناراض ہو؟ مراد نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ میری بیوی ہے. تمہاری جگہ اگر کوئی اور اسے ہاتھ لگاتا تو یقیناً میں اسے جان سے مار دیتا، مگر میں تمہیں مار نہیں سکتا تھا، اس لیے ضبط کیا. شاہمیر نے انتہائی سخت تاثرات کے ساتھ جواب دیا تو مراد کا دل ایک پل کو ڈوب گیا. زندگی میں پہلی بار شاہمیر اس سے ناراض تھا اور وجہ تھی ایک لڑکی. ولید بلا وجہ اپنا فیس بک اسکرول کرتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے واٹس ایپ پر ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی. اس نے ایک نظر انجان نمبر کو دیکھا
जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि किसका है। जब नंबर को पहचान न सका तो उसने वीडियो ओपन की। वीडियो शुरू हुई तो वो एक झटके से खड़ा हो गया। सामने जो मंजर था उसने उसका दिल दहला के रख दिया था। ये वीडियो 1 मिनट की थी या फिर शायद इससे भी कम, लेकिन ये छोटी सी वीडियो एक दास्तान सुना रही थी, एक मज़लूम की बर्बादी की दास्तान। वलीद को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी उसी पल। शामिर, उसने लरजते हुए आवाज़ में शामिर का नाम लिया। उसकी आवाज़ की ये ललचाहट गुस्से की वजह से थी। वो फ़ौरन भागता हुआ वेली के लाउंज में आ गया। चचा साईं, वो इतनी कुव्वत से चला रहा था कि तमाम घर वाले जमा हो गए वहाँ पर। क्या हुआ है वलीद, क्यों चला रहे हो, खैरियत तो है? उसकी फूफो नसीमा ने कहा। इस हवेली के मकीनों के सर पर पिछले 8 महीने से एक तलवार लटकी हुई थी, जो कि खून बहा देने के बावजूद भी नहीं हटी। बर्बाद कर दिया चचा साई ने हरीम को। जफ़र को बचाने के लिए मेरी हरीम की कुर्बानी दे दी। देखिए आप सब, ये लोग क्या सलूक कर रहे हैं उसके साथ। वलीद ने मोबाइल रियान की तरफ उछालते हुए कहा। बारी बारी सब वीडियो देखने लगे। इतना बुरा सलूक फूल जैसी हरीम के साथ, वो भी पहले दिन। इतना भयानक इस्तकबाल किया गया मेरी बच्ची का इस हवेली में। नसीमा फूट फूट कर रोने लगी और जो भी वीडियो देखता गया रोने लगा। हरीम, आमना बेगम ने देखा और गिरने के अंदाज में सोफे पे बैठ गई। क्या हुआ, खैरियत तो है? शाहनवाज कमरे से बाहर निकला शोर सुनकर। देख ले नतीजा अपने इस फैसले का, आप अपनी आंखों से। वलीद ने वीडियो उनको दिखाना शुरू की। वीडियो देखते वक्त उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। खामोश हो जाओ तुम सब, रोना धोना बंद करो और उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ करो। शाहनवाज से बोला नहीं जा रहा था ठीक तरीके से। उन्हें अंदाज़ा था इस बात का, कैसा ज़रूर होगा, मगर फिर भी आंखों से ये सब देखकर उन्हें लगा कि उनका दिल बंद हो जाएगा। लेकिन उनका दिल बंद नहीं हुआ था। ऐसा होना होता तो उसी वक्त हो जाता जब उन्होंने हरीम को रुखसत किया था। शामिर रात गए लौटा तो उसे सुबह वाला वाक़या याद आया। राहदारी में ही उसे नूरी मिल गई थी। हरीम को होश आया। तबीयत कैसी है अब उसकी? शामिर ने नूरी को देखते हुए फ़ौरन सवाल दागा। शाम को होश आया था, मैंने खाना खिला दिया और फिर कहने लगी कि नींद आ रही है और सो गई। तब से लेकर सो रही है। कह रही थी कि मुझे किसी ने नींद का इंजेक्शन दिया है क्या? नूरी ने बताया। खाना नहीं दिया तुमने उसे? शामिर बोला। शाम को तो दिया था, तब से लेकर सो रही है, नूरी बोली। ठीक है, तुम जाओ और मेरा खाना मेरे कमरे में ले आओ, शामिर ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आराम से दरवाज़ा खोला, देखा तो हरीम अपने ऊपर कंफर्टर ताने सो रही है, गहरी नींद। वो उसके करीब आया और उसके माथे पे हाथ रखकर उसका बुखार चेक किया। उसे बुखार नहीं था। फिर वहीं पर उसके सामने सोफे पे बैठ गया, उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद नूरी खाना गर्म करके लाई और शामिर के सामने रख दिया। उसने ट्रे उठाई और बेड की दूसरी जानिब आकर बैठ गया। खाना खाते वक्त वो बार बार हरीम के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने खाना ख़त्म करने के बाद बर्तन एक तरफ रखे और बेड पे आकर लेट गया। वो बहुत थक चुका था और सोना चाहता था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। बस सामने उस परी पैकर को देखे जा रहा था।